ایک بار تو عطا ہو، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک تمام اعمال سے افضل ہے، اور یہ ان فرشتوں کا ذکر ہے جو اطراف جنت میں ہیں، اور جب وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے جنت کشادہ ہو جاتی ہے، اس میں وسعت ہو جاتی ہے۔ درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے واقعات سنیں گے، دیدار مصطفیٰ کی باتیں ہوں گی، عاشقان رسول کا ذکر ہوگا۔ بالخصوص آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے صحابہ کرام کی زیارت رسول کی۔ ویسے تو صحابہ کرام دیدار مصطفیٰ کا شرف پاتے رہے، لیکن بعض صحابہ کرام کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں بھی نوازا، حیات ظاہری میں بھی اور حیات ظاہری کے بعد بھی خواب میں اپنا جلوہ دکھایا۔ تو آج انشاءاللہ الکریم بالخصوص اس کے بارے میں سنیں گے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات میں سے ہے کہ آپ کی زیارت کا بہت زیادہ شوق ہو، کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ساری عبادات سے افضل ہے اور بخشش کا وسیلہ عظمیٰ ہے۔ اور صحابہ کرام کے تو کیا مزے تھے کہ جب بھی پریشان ہوتے تو روح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کرنے مسجد نبوی کی طرف چل پڑتے تھے۔ اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو ٹکٹکی باندھ کر رخ سرکار کی زیارت کرتے رہتے اور آپ کے علاوہ کسی طرف آنکھ نہ پھیرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا کچھ ہم نے انداز بھی سنا۔ اب کن صحابہ کو زیارت ہوئی، آج کے پروگرام میں جو باتیں ہم شامل کریں گے، اس کے لیے بڑھتے ہیں۔ حاجی شاہد اتاری دامت برکاتہ العالیہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے انشاءاللہ ہم عشق رسول سے معمور اشعار بھی سنیں گے، کلام بھی سنیں گے، واقعات بھی سنیں گے، جس سے یہ صحابہ اور زیارت رسول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ اول یعنی سب سے پہلے اسلام کے خلیفہ جانشین رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول سے بھرپور و معمور اور منور اور دلوں کو روشن کرنے والا واقعہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو صدیق اکبر مزار مصطفیٰ پر حاضر ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کے پاس بیٹھ کر رونے لگے، روتے روتے نیند آ گئی۔ اسی دوران فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی روضہ رسول پر حاضر ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نیند کے اندر کچھ گفتگو کر رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بیدار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عمر، تو نے میری نیند خراب کر دی، میں اس وقت عرش کے سائے تلے اپنے آقا سے باتیں کر رہا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ اللہ اللہ اللہ۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی بے قراری سے اپنی امت کے حق میں یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا رب میری امت، یا رب میری امت، یہ کہہ کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک آپ کی مراد پوری فرمائے گا۔ تو یہ ندا آئی، ہم نے آپ کو امت ہبہ کر دی۔ اے عمر، تو نے مجھے جگا دیا، اب مجھے معلوم نہیں کہ اللہ پاک نے کتنی امت ہبہ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس بات پر شاہ بحر و بر، رسول انور، مکہ مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر نور مبارک شیریں میٹھی آواز روضہ اطہر سے آنے لگی۔ کیا آواز تھی؟ اللہ پاک نے مجھے میری ساری امت ہبہ کر دی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار ہوئے ہوئے بڑے عشق والے، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اب ہمیں ہوں صاحب حاشا ایسی بھولوں سے جدا ہو، عمر بھر تو یاد رکھا وقت پر کیا بھولنا ہو، وقت پیدائش نہ بھولے کیفا ینسا کیوں قضا ہو، یہ بھی مولا عرض کر دوں بھول اگر جاؤ تو کیا ہو، وہ ہو جو تم پر گراں ہے، وہ ہو جو ہرگز نہ چاہو، وہ ہو جس کا نام لیتے دشمنوں کا دل برا ہو، وہ ہو جس کے رد کی خاطر رات دن وقف دعا ہو، مر مٹیں برباد بندے خانہ آباد آگ کا ہو، شاد ہو ابلیس سے ملعون غم کسے اس قہر کا ہو، تم کو ہو واللہ تم کو جان و دل تم پر فدا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار پر انوار میں اب بھی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ پتا چلا، اور اعلی حضرت کیا فرما رہے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ روزہ رسول پر حاضری تو صدیق اکبر بھی دے رہے، روزہ رسول پر حاضری فاروق اعظم بھی دے رہے، اللہ اکبر۔ اور یہ شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کا طریقہ ہے مزار مصطفیٰ پر حاضری دینا۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ میرے نبی حیات ہیں۔ وہ کیا اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں۔ ایک مصرے میں دو قسمیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اللہ اکبر۔ چل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا اور کیا بشارت سنی کہ اللہ پاک نے امت کو ہبہ کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کو اختیار فرمایا، کیونکہ آپشن دیے گئے اور آپ نے شفاعت کو لیا کہ اس میں امت کا بھلا ہے، اور امت ہبہ کر دی گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کی شفاعت کروا کے جنت میں لے جائیں گے۔ اور قرآن میں تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا عطا ہوگا کہ اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے ساری امت کو نہ بخش دیا جائے۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ قرآن کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے۔ سبحان اللہ، کہ آقا فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی امتی جب تک نہیں بخشا جائے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ آئے ہائے آئے، اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت کے زیارت رسول کی طرف سے معمور اشعار، سینے میں ہو کعبہ تو بس دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا،
बेताब हूँ बेचैन हूँ दीदार की खातिर बेताब हूँ बेचैन हूँ दीदार की खातिर लिल्लाह मेरे ख्वाब में आ जाइए आका सकरात का है शाहदम है लबों पर तशरीफ सिरहाने मेरे अब लाइए आका वहशत अंधेरा है मेरी कब्र के अंदर आकर जरा रोशन इसे फरमाइए आका अत्तार पे या शाहे मदीना हो इनायत अत्तार पे या शाहे मदीना हो इनायत वीरानाए दिल आके बसा जाइए आका किस्मत मेरी चमकाइए चमकाइए आका लिल्लाह मेरे ख्वाब में आ जाइए आका। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत ईमान फरोज़ वाक़या। आप तिजारत करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि अव्वल खलीफा सिद्दीक़ अकबर के दौर में क़हत पड़ गया रदी अल्लाह ताला। लोगों ने अर्ज़ की कि बारिश भी नहीं हो रही, ज़मीन भी कुछ नहीं उगा रही, लोग तंगी में। सिद्दीक़ अकबर है। बड़े इत्मीनान से फरमाया सब्र करो, शाम होने से पहले पहले अल्लाह कुशादगी फरमा देगा। थोड़ी देर गुजरी थी कि मुल्क शाम से उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का गंदुम से लदा हुआ एक काफिला पहुंचा। उसमें कितने ऊँट थे? 100 ऊँट, 100 कैमल्स पर वो सामान यानी वो गंदुम लदी हुई थी। अब मदीने के ताजिर पहुंच गए क्योंकि कहत साली है तो रेट तो बहुत अच्छा लगेगा, खूब बिजनेस होगा। अब ये उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला उनके पास आते हैं, और लोग कहत की वजह से तंग हैं, आप हमें गंदुम बेच दें ताकि हम मुसलमान फ़ुक़रा के लिए आसानी पैदा करें। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया आप तशरीफ़ लाएँ, ख़रीदें। ताजिर गल्ला ख़रीदने उस्मान गनी के यहाँ पहुँचते हैं रदी अल्लाह अन्हु। फरमाया मेरी ख़रीद पर कुछ बढ़ाओ। कहा हम 10 दिरहम के बदले 12 दिरहम देंगे। फरमाया मज़ीद? ने कहा 10 के बदले 14 ले लें। ने कहा कि और बढ़ाए। ताजिरों ने कहा कि हुजूर 10 के बदले 15 दिरहम ले लें, दिरहम चांदी का सिक्का।
فرمایا اس سے بڑھاؤ. تاجر کہنے لگے اے ابو عمر آپ کی کنیت ہے, ہمارے سوا مدینے میں کوئی تاجر تو ہے نہیں, اگر ہم مزید نفع نہیں دیں گے پھر آپ کو کون نفع دے گا؟ سارے تو بیٹھے ہوئے, بڑے بڑے بزنس مین آ گئے, تو آپ نے جتنا لینا ہے ہم سے لے لیں اور تو کوئی نہیں دے گا آپ کو. عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرا اللہ مجھے 1 درہم کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے, کیا تم لوگ اس سے زیادہ دے سکتے ہو؟ تاجر بولے ہم تو نہیں کر سکتے. عثمان غنی نے فرمایا گواہ ہو جاؤ, میں نے سارا غلہ مسلمان فقیروں پر صدقہ کر دیا, یعنی میں فری میں تقسیم کروں گا. حضرت دیکھیں یہاں نیک عمل ہوتا ہے اور میرے نبی کتنے خوش ہوتے ہیں, امت کے حال سے خبردار بھی ہیں اور امت پر مہربان بھی ہیں, اور اگر کوئی امت پر مہربانی کرتا ہے آقا اس پر مہربانی فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے میں نے اسی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ریشم کا نورانی آپ نے لباس پہنا ہوا ہے اور ایک چت کبرے عجمی گھوڑے پر حضور سوار ہیں, پاؤں میں نورانی نعلین ہیں اور ہاتھ میں نورانی چھڑی. میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلدی میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی ادھر بھی آپ کے دیدار اور ہم آپ سے ہم کلام ہونے کا شوق ہے, آپ اتنی جلدی کہاں جا رہے ہیں؟ فرمائے ابن عباس عثمان نے آج ایسا صدقہ کیا ہے کہ رب کائنات نے اسے قبول فرما کر عثمان غنی کا نکاح جنتی عورت سے کر دیا ہے, سبحان اللہ, اور ہمیں بھی شادی کی دعوت دی گئی ہے, لہٰذا میں ادھر جا رہا ہوں. سبحان اللہ اکبر, اللہ اکبر. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک سے بزنس کیا, دنیا کے مال کے لیے بزنس نہیں کیا, نیکیوں کا بزنس کر لیا. دیکھیں اور آج بھئی کوئی تنگی میں ہے تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے, ریٹ بڑھا دیتے ہیں, جہازوں کے ٹکٹ بڑھ جاتے ہیں, ٹرینوں کے ٹکٹ بڑھ گئے, رش بہت ہے, کوچیز والے ٹکٹ بڑھا رہے ہیں, عید کا موقع ہے بڑھاؤ گے, لو جی لوٹو قوم کو, ضرورت مند ہے اس کو پتہ ہے اس نے لینا ہے تو بڑھا رہے ہیں. ارے اللہ کے بندے اس امت پر آسانی کریں, اور کیا معلوم آپ کسی امتی پر آسانی کریں, مہربانی کریں, آقا مہربان ہو کر زیارت ہی کرا دیں آپ کو. آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ پیارے آقا علیہ السلام اپنی امت پر مہربان ہیں. اب جو امت پر مہربانی کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہربان. ویسے تو سب پر مہربان ہیں مگر اس پر خاص مہربانی, کیا معلوم جلوہ اس کو دکھا, رخ انور سے پردہ ہٹا دے. اللہ اکبر. اور صدقے کی فضیلت بھی معلوم ہوئی. دیکھیں اللہ پاک نے جنتی عورت سے نکاح کر دیا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ کر یہ ساری بشارت بتاتے ہیں نا, امت تک پہنچی نا کہ امت کے لیے آسانی کریں. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کتنا زبردست ہے, میرا رب مجھے 1 درہم کے بدلے 10 عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو دنیا کا نفع دنیا میں رہ جائے گا, ہم دنیا سے چلے جائیں گے. بھائی کچھ آخرت کی بھی سوچو یار, آخرت بھی ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے. اگر جس کا ایمان نہیں, وہ مسلمان ہی نہیں ہے, تو اس کا کوئی نفع وہ بھی کر لو نا یار, اس کا پروفٹ بھی حاصل کر لو نا. واقعی بعض لوگوں کے پاس بہت ہوتا ہے, بلکہ وہ کسی تاجر بھائی نے کہا کہ اب ہم لوگ جو ہے نا اپنی اولاد کے لیے نہیں, اولاد کی اولاد اور اس کی اولاد کے لیے کما رہے ہیں جن کو ہمارا نام بھی پتہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, دادا پر دادا کا نام ہم اور بھائی قبر بھول جاتے ہیں. اور ہم گئے تھے کسی ملک میں, حاجی جنید مدنی رکن شورا ساتھ تھے, تو ایک تاجر تھے, اپنے اسلامی بھائی بھی تھے, اہل محبت بھی تھے. نے کہا کہ یار دعوت اسلامی کے کاموں کے لیے کچھ وقت دیا کریں یار, کاروباری مصروفیت ہی ہوتی. حاجی جنید مدنی تو حساب کتاب شروع کر دیا کہ آپ کا کتنا خرچہ ہوتا ہوگا ڈیلی کا, آپ کا سال کا کتنا ہوگا, اچھا اندازاً آپ کی اتنی عمر ہے, اتنا خرچہ, اتنا, اس سے زیادہ تو آپ کما ہی چکے ہیں یار. آپ تو اپنا بھی کما چکے, اپنی اولاد کا بھی کما چکے یار, دین کے لیے کچھ ٹائم دے دو بھائی. ایسے ہی ایسے. لیکن وہی بات ہے کہ توفیق نہیں ملتی اور بس اس طرف بڑے جا رہے ہوتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عمل سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کس طرح وہ دل کھول کے دیا کرتے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا حصہ غنی بن گیا کہ آپ وقوع لٹاتے تو اللہ آپ کو عطا فرماتا رہتا ہے. اچھا, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حلال طریقے سے ہی کماتے ہیں,
اور حلال جگہوں پر ہی خرچ کرتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کا کوئی ذرہ مل جائے تو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے بڑے عشق بھرے اشعار: الہی منتظر ہوں وہ خیراں میں ناز فرمائے، الہی منتظر ہوں وہ خیراں میں ناز فرمائے، بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں نے کم خواب بصارت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں، نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے، خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان کے زیارت رسول کے واقعات ہم سن رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا، اور حضرت عثمان غنی کے متعلق جو خواب دیکھا گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت عطا فرمائی، ان کا صدقہ قبول ہوا، یہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، اور جنتی حور سے ان کے نکاح ہونے کی بشارت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صدقے کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ پاک نے قبول کیا یہ بھی جانتے ہیں، جنتی حور سے نکاح ہوا یہ بھی جانتے ہیں، اور شادی میں مدعو کیا گیا ہے اور وہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور صدیق اکبر پیارے آقا علیہ السلام سے خواب میں باتیں کر رہے ہیں، آنکھ کھلی ہے تو قبر انور سے آواز آ رہی ہے، جو بات رہ گئی تھی وہ بیداری میں پوری کر دی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ سیرت صحابہ کو ہم پڑھیں، سیرت صحابہ کو ہم سمجھیں، تو واقعی ہم عشق رسول کے متعلق ہمیں معلومات ملے گی کہ عشق رسول کیسا ہوتا ہے۔ ہمارے مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے صحابہ کا عشق رسول، اس کتاب کو پڑھیں گے تو اس سے بھی صحابہ کرام کے عشق رسول کے واقعات پتہ چلیں گے۔ پروگرام میں ہم ایک زیارت رسول کا وظیفہ بھی سنا کرتے ہیں، آئیے اب اس کی طرف بڑھتے ہیں اور نسخہ سنتے ہیں۔ درود رضویہ بھی کہتے ہیں اس کو، درود گنج عاشقاں بھی کہتے ہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ انوار الحدیث میں لکھا ہے، جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت رکھے، تمام جہان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں جمائے، حضور کی شان گھٹانے والوں سے بیزار اور ان سے دور رہے، وہ اگر اس درود شریف کو بعد نماز جمعہ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے دست بستانی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر 100 بار پڑھے تو اس کے لیے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں کہ اس درود شریف کو پڑھنے والے پر اللہ پاک 3000 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس پر 2000 اپنا سلام بھیجے گا، 5000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھے گا، اس کے مال میں ترقی دے گا، اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں برکت رکھے گا، دشمنوں پر غلبہ دے گا۔ کسی دن خواب میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی، اللہ پاک اس سے ایسا راضی ہوگا کہ کبھی ناراض نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود رضویہ جو معروف ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی مراکز اور مساجد میں پڑھنے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے جمعے والے دن، تو یہ درود شریف جمعے کے دن 100 مرتبہ جمعے کی نماز کے بعد مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر باادب انداز میں پڑھنا ہے،
اتنی برکتیں اس کی ہم نے سنی، اس کا معمول بنائیے انشاءاللہ۔ درود و سلام پڑھتے رہیں گے، دنیا میں بھی امن و امان ملے گا اور آخرت میں بھی امن و امان ملے گا، سلامتی ملے گی، عافیت ملے گی۔ اللہ کریم ہمیں درود و سلام پڑھنے والا بنائے، سچا پکا عاشق رسول بنائے، سنتوں کا عامل بنائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار تو عطا ہو، ایک بار تو عطا ہو، زیارت رسول کی